پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال 2010 پاکستان کے لیے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سماجی لحاظ سے کیسا رہا۔ پاکستان کی معیشت اس دوران کیسی رہی، پاکستان کی سیاسی جو دنیا ہے اس میں کیا ہلچل رہی، اور کس طرح سے پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ پرفارم کرتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کے حوالے سے 2010 کا جو سال ہے وہ کیسا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سال 2010 میں کون ہمارا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ سال 2010 پاکستان کی 17 کروڑ عوام کے لیے سیاسی، دفاعی، معاشی اور معاشرتی حوالے سے بہت اہم ثابت ہوا۔ وطن عزیز کو اس سال بھی بین الاقوامی کمیونٹی اور ہمسایہ ممالک کی طرف سے مختلف الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ خطے میں اپنی مخصوص جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے امریکہ سمیت اقوام عالم نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ہمارے فیصلہ کن کردار کو بھی تسلیم کیا، لیکن پاک افغان امریکی پالیسی میں وقت کے ساتھ یکسر تبدیلی کے اثرات ہماری کمزور خارجہ پالیسی پر بھی مرتب ہوئے، اور سفارتی سطح پر پاکستان کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک بھارت تعلقات میں روایتی اور مخصوص انداز سے وقتی جوش و خروش کا اظہار کیا گیا، لیکن کسی نمایاں پیش رفت کی طرف قدم نہیں بڑھائے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی سمیت تمام چینلز بند رہے، اور آج بھی یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ہمسایہ ممالک میں ایران اور ترکی کے ساتھ تعلیم سمیت انسانی بہبود کے پروجیکٹس کے لیے مختلف نوعیت کے معاہدے کیے گئے۔ پاکستانی حکومت پر یہ دباؤ مسلسل بڑھایا گیا کہ وہ سوات اور جنوبی وزیرستان کے بعد اب شمالی وزیرستان پر آپریشن کے لیے پاک فوج کو آمادہ کرے۔ امریکہ کے صفحے اول کے اخبار اور جریدوں میں سنسنی خیز رپورٹس کا اجرا بھی ہوا، اور یہ رپورٹ کیا گیا اور الزام عائد کیا گیا کہ شمالی وزیرستان القاعدہ اور طالبانائزیشن کو دوبارہ مضبوط اور ری گروپ کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کی سیاسی اور عسکری قیادت نے پاکستان کو یہ واضح کرنا چاہا کہ وزیرستان کا آپریشن پاکستان اور امریکہ دونوں کے اولین مفاد میں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ساری صورتحال میں پاک فوج کی قیادت نے امریکہ کے سامنے یہ موقف واضح کر دیا کہ موجودہ حالات میں مزید آپریشن کرنا ناممکن ہے، لہٰذا ان حالات میں شمالی وزیرستان جیسا مشکل آپریشن دانشمندانہ حکمت عملی نہیں ہوگا۔ عسکری ذرائع کے مطابق اس وقت بھی شمالی وزیرستان میں 5 ڈویژن فوج یعنی تقریباً 30,000 پاک فوج موجود ہے۔ عسکری قیادت اور آرمی چیف جنرل پرویز کیانی کے امریکی دباؤ کو مسترد کرنے اور ملکی مفاد پر اپنے موقف پر ڈٹے رہنے پر عوامی اور سیاسی حلقوں میں ان کو بہت مقبولیت حاصل رہی۔ اگر سال 2010 کا پاک چین تعلقات کے حوالے سے جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ آئندہ پاکستان اور چین کے مابین دوستی، یگانگت، باہمی تعاون اور غیر سگالی کے جذبات مزید پروان چڑھیں گے۔ دسمبر میں چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ کے دورے کا مقصد دونوں ملکوں میں اسٹریٹجک، معاشی، دفاعی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنا تھا۔ 2010 میں چین کے ساتھ عالمی معاشی بحران پاکستان کے باوجود بھی ایکسپورٹ میں 30% اور باہمی تجارت میں 35% سے زائد کا اضافہ ہوا۔ اس 3 روزہ دورے میں توانائی، صنعت، سائنس اور ٹیکنالوجی، نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور تجارتی منصوبوں میں اربوں روپے کے منصوبوں کے لیے معاہدے کیے گئے۔ جولائی 2010 میں آنے والا ملکی تاریخ میں بدترین سیلاب نے مجموعی طور پر معیشت کو 43 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس عظیم سانحے سے کل 78 اضلاع متاثر ہوئے، 2500 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، 20 لاکھ سے زائد گھر تباہ ہوئے اور 2 کروڑ سے زائد افراد کو گھر بار، مال اور املاک سے محروم ہونا پڑا۔ اس ناگہانی صورتحال میں ہمیشہ کی طرح پاک فوج نے مرحلہ وار ریسکیو، ریلیف اور بحالی کا کام کیا۔ 80,000 سے زائد پاک فوج کے جوان سیلاب کے متاثرہ علاقوں میں عوام کی بحالی کے کاموں میں سرگرم عمل رہے، اور آج بھی 20,000 سے زائد جوان سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ پاکستان کے لیے سال 2010 کو سیاسی حوالوں سے فیصلہ کن سال بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ملک میں تمام بڑے سٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے 18ویں ترمیم کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس کیا گیا۔ آئینی اور سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم ملک کے لیے ایک اہم ترین پیش رفت ہے۔ اس آئینی اقدام سے صدر اور گورنر کا اسمبلی توڑنے کا ثوابدیدی اختیار بھی ختم کیا گیا۔
سروسز چیف کی تعیناتی اور مدت میں توسیع کا اختیار دوبارہ وزیر اعظم، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کے تمام کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ، اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ ججوں کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ 18ویں ترمیم کی دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد صوبہ سرحد کا نیا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا، جس پر ہزارہ ڈویژن میں پرتشدد مظاہرے بھی کیے گئے۔ ملک میں آئینی ماہروں نے عدلیہ کی خود مختاری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ججز کی تقرری پر بہت تنقید کی۔ سپریم کورٹ میں تقرری کے لیے نئے طریقہ کار سمیت 18ویں ترمیم کی کچھ شقوں کو چیلنج کیا گیا۔ آئینی کمیٹی میں شامل تمام ممبرز نے بحث و تمہیز کے ذریعے اس متنازع اقدام کے حل کے لیے 19ویں ترمیم کا مسودہ بھی دیا۔ بالآخر آئینی اصلاحات کی اس کمیٹی نے سفارشات مرتب کی، جسے بالآخر دونوں ایوانوں سے منظور کر لیا گیا اور آئینی طریقے سے اس معمے کو حل کیا گیا۔ ججز کی تقرری میں وزیر اعظم کا فیصلہ کن کردار، ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے لیے چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیار کا خاتمہ، جوڈیشل کمیشن میں سینئر ججز کی تعداد 2 سے بڑھا کر 4 اور جوڈیشل کمیشن کی مشاورت سے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی 19ویں ترمیم کے اہم نکات ہیں۔ سال 2010 بھی پاکستانی عوام نے مہنگائی کے بڑھتے بوجھ کو برداشت کرتے ہوئے گزارا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی میں اضافے کی مجموعی شرح 16% رہی۔ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے صارفین کی قوت خرید میں 16% سے زائد کی کمی ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی ضروریات زندگی جیسے کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے، جوتے، تیل، بجلی، ٹرانسپورٹ اور مواصلات، تعلیم اور صحت کے حصول میں سخت جدوجہد میں مصروف رہے۔ 2010 ہی میں بجلی کے نرخوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ اور دیگر سرچارج کی مد میں 7 بار اضافہ کیا گیا، جبکہ عوام گیس اور بجلی کی مسلسل لوڈ شیڈنگ سے ذہنی اذیت کا بھی شکار رہے۔ اگر پاکستان کی تجارت کا اندازہ لیا جائے تو رپورٹ کے مطابق پاکستان کی درآمدات کا مجموعی حجم 13 کھرب 17 ارب روپے رہا، جبکہ 2010 میں صرف 7 کھرب 61 ارب روپے کی مالیت کی اشیاء برآمد کی گئی۔ پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹس میں ٹیکسٹائل کا حصہ 63% سے کم ہو کر 52% ہو گیا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں تنزلی کا اندازہ مزدوروں کو بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اور دھاگے کی عدم دستیابی سے 2300 سے زائد بیمار صنعتوں اور یونٹوں سے فارغ کیا گیا۔ حالیہ سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت کی شرح 40% سے زائد، جبکہ 7 کروڑ افراد غربت کا شکار ہیں۔ صرف پاکستان کے معاشی سینٹر کراچی میں 2010 میں ٹارگٹ کلنگ اور تشدد کی کارروائیوں میں 1300 سے زائد معصوم شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ ٹارگٹ کلنگ کا یہ رجحان 1995 سے 2010 میں اب تک سب سے زیادہ رہا۔ مجموعی طور پر سال 2010 خارجی سطح پر پاکستان کے لیے بے شمار مشکلات کے علاوہ ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے بھی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ گزشتہ 6 سالوں میں ایک اندازے کے مطابق 350 سے زائد ڈرون حملوں میں 1400 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں 1/3 سے زائد سویلین آبادی تھی۔ صرف ستمبر 2010 میں 24 سے زائد ریکارڈ ڈرون حملے کیے گئے، جو ایک ماہ میں کیے جانے والے حملوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ان تمام منفی پہلوؤں کے ساتھ عوام کے لیے کچھ حوصلہ افزا خبریں بھی شامل تھیں، جن میں آسٹریلیا اور انگلینڈ سے ایک دہائی کے بعد ٹیسٹ میچز میں فتوحات شامل ہیں۔ سپورٹس کے حوالے سے 2010 پاکستان کے لیے امید کی نئی کرن ثابت ہوا۔ ایشین گیمز میں پاکستان نے ہاکی، اسکواش اور ویمن کرکٹ کے مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کیے۔ گزشتہ کئی سالوں سے زوال کی شکار ہاکی ٹیم نے 20 سال کے بعد ایشین چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اسکواش میں پاکستانی کھلاڑیوں کے متاثر کن کارکردگی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا، لیکن کرکٹ کے شائقین کے لیے 2010 کوئی زیادہ خوشائند نہیں رہا، کیونکہ ہمارے کچھ کھلاڑیوں کو اسپاٹ فکسنگ کے الزامات کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ سے دور کیا گیا اور عالمی سطح پر ملکی وقار کی بہت جگہ ہنسائی ہوئی۔ سال 2010 ملک میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی اموات کے حوالے سے بھی اہم رہا۔ سابق صدر فاروق خان لغاری، FCC کے IG صفت غیور، مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد فاروق، MQM کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق، اداکارہ چکوری بیگم، گلگت بلتستان کی پہلی گورنر ڈاکٹر شمع خالد، سابق وفاقی وزیر راؤ سکندر اقبال، وفاقی وزیر عبدالرزاق، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما اجمل خٹک، نامور کالم نویس ارشاد احمد حقانی کا انتقال ہوا۔ سال 2010 بے نظیر قتل کیس کے حوالے سے اس لیے بھی اہم رہا کہ جس کی بنیاد پر اب توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اگلے سال حکمران اصل قاتلوں کو بے نقاب کر سکیں گے، جو کام وہ اب تک نہیں کر سکے۔ بلوچستان میں غیر ملکی مداخلت کے ثبوت بارہا وفاقی حکومت کو دیے گئے، جس سے صوبے میں بدامنی، آبادکاروں کی ٹارگٹ کلنگ اور عدم تحفظ کے بڑھتے ہوئے احساسات نے عوام کی پریشانی اور ذہنی کرب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت کی طرف سے بلوچستان کے لیے آغاز حقوق بلوچستان پیکج پر مقامی سطح پر بہت تنقید بھی کی گئی۔ سیاسی جوڑ توڑ اور تنازعات کے حوالے سے سال 2010 انتہائی اہم رہا۔ حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں نے JUIF اور MQM کی الائنس سے علیحدگی اور
بڑھتے ہوئے تحفظات کے اظہار سے سیاسی ماحول بہت گرم رہا، لیکن سال کے اختتامی عرصے میں مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان لفظی جنگ اور ایک دوسرے کے قائدین پر نازیبا کلمات اور الزامات نے عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہمارے سیاستدان اور حکمران ذاتی مفادات سے مبرہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کب کوشاں ہوں گے۔ ان حقائق کے برعکس موجودہ جمہوری حکومت 18ویں 19ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ سمیت پارلیمنٹ میں اتفاق رائے سے منظور کیے گئے قوانین کی منظوری، IDPs کی بروقت واپسی اور اپنی مفاہمانہ طرز سیاست کو اپنے لیے ترہ امتیاز سمجھتی ہے۔ لیکن سوال آج بھی یہی ہے کہ آئندہ سال حکومت عوام کی بحالی اور ملکی وقار اور سلامتی کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کر سکتا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال 2010 پنجاب میں امن و امان کے حوالے سے کیا صورتحال رہی۔